جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آصف زدہ، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، آج جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے مقامات ہمیں ایسے کمپلینٹ موصول ہوتی ہے، اور آپ نے بھی یقیناً ایسے مقام سننے ہوں گے کہ آپ کے ایریا میں کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جو کہ ہانٹڈ ہاؤس کہلاتا ہے، یا وہاں پہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ جنات کا گھر ہے یا اسیب ہے یہاں پہ، یا آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی بچہ وہاں بال لینے جانے سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی کمپلینٹ موصول ہوتی ہیں اور ہم انویسٹیگیشن کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پہلے اس گھر کے جانب جانے سے پہلے جو اس گھروں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، جو کرائے پہ ان کو سارا کرتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز، ان میں سے ان کی زبانی آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے ہمیں آج انوائٹ کیا ہے، ایک ایسے ہی گھر ہے لاہور میں واقع، علاقے کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ڈیو ٹو پرائیویسی ایشوز۔ اس گھر میں بھی یہی تھا کہ فیملی آتی ہے، کچھ عرصہ ٹکتی ہے اور پھر چھوڑ جاتی ہے، اور یہاں تو یہاں کہ جو ریسنٹ فیملی تھی اس نے 1 مہینہ وہاں پہ صرف لگایا اور اپنی سیکیورٹی تک واپس نہیں لی اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ کتنی سچائی ہے یا وہم ہے اور کتنی حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں، ان محترم کی جانب چلتے ہیں، ان کی زبانیں سنتے ہیں، آئیے۔ تو تھوڑا بتائیے گا۔ جی، یہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں نا رینٹ آؤٹ کیا تھا، اس سے پہلے بھی بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ رینٹ آؤٹ جو ہے نا وہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کوئی 10 دن بعد چھوڑ جاتا تھا۔ تو ہمیں تو تب پتہ چلا جب ہمارے تھرو ڈیل ہوئی، دفتر کے تھرو ڈیل ہوئی، وہ لے کے دیا ایک فیملی کو، اور انہوں نے جو طریقہ کار ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں انٹری کروا کے سامان شفٹ کر لیا، رہنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے بعد میں 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ باتیں کرنے شروع کر دیں کہ یار اس گھر میں نا لگتا کوئی ایشو ہے۔ میں نے کہا یار ایشو کیا ہے، مطلب کس قسم کا ایشو ہے؟ تو کتنے مرلے پہ وہ مشتمل گھر تھا اور کتنے لوگ تھے وہاں؟ وہ 4 لوگوں کی فیملی تھی، کچھ 2 ان کے بچے تھے، 4 بڑے تھے، 6 ٹوٹل فیملی ممبر تھے، کیونکہ ہم نے ایگریمنٹ میں وہ لکھتے ہیں نا کہ کتنے بالغ ہیں کتنے نابالغ ہیں۔ تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ جی 2 ہفتے بعد نا تقریباً کہ جی یار یہ نا گھر میں ایشو ہے کوئی۔ میں نے کہا کیا؟ یہ بچے ڈرتے ہیں رات کو۔ وہ کس طرح ڈرتے ہیں کہ جی وہ واش روم ہم بند کیا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہیں، تو ایک دم سے جو ہے نا جی پانی چلنے کی آواز آتی ہے، پانی چلنے کی آواز آتی ہے، تو پانی بھی اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی شور پیدا کر رہا ہے، سوئے ہوئے کو ہلا کے اپنی مطلب جو ہے نا موجودگی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا یار وہ ہو سکتا ہے کوئی ٹینکی کا ایشو ہو، کوئی ٹینکی کی وجہ سے کوئی پریشر، سوسائٹی کی موٹر چل جاتی ہیں 4 بجے 5 بجے چل جاتی ہیں، شاید اس وجہ سے کوئی ایشو ہو۔ کہتے کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہے، کچن میں بھی برتن گرنے کی آواز آتی ہے، جب کوئی جاتا ہے کچن میں برتن کوئی نہیں ہوتے۔ تو سکندر صاحب ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی پراپرٹی ایشو تھا؟ اکثر ہوتے ہیں پراپرٹی مشہور ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہے تو وہ لوگ بھی اس چیز کو کرتے ہیں، یا واقعی وہاں پہ معاملات پھر اچھا ٹھیک ہے آپ پھر وہاں خود بھی گئے؟ ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو باتیں بعد میں جب ہم نے سرچ کی تو ہمیں پتہ چلیں کہ پہلے بھی ادھر فیملی رہ کے چھوڑ کے چلے گئی ہیں۔ ہمیں تو مالک نے بتایا، ہم نے گھر دکھانا شروع کیا، دکھانے جب جاتے تھے تب کوئی پرابلم نہیں، گئے دکھا کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب دکھا دیا، شفٹ کروا دیا، جب لوگ رہنے لگ پڑے نا تب یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی نا، وہ بھی کوئی ہفتہ 2 بعد جا کے، ظاہری بات ہے ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہوگی، انہوں نے اگنور کر دی۔ آگے ایک دم انہوں نے پھر ہم سے ڈسکس کی، ظاہری بات ہے مالک سے کرنے کی پہلے، وہ میں نے انہیں کہا کہ یار یہ پانی کا تو ایشو ہو سکتا ہے ٹینکی کے ریلیٹڈ، تو انہوں نے کہا یار برتن بھی گرتے ہیں، تو مجھے وہ کہتا تھا کہ جی آپ آ کے دیکھیں۔ میں نے کہا یار میں نے آ کے میں کیا دیکھوں گا، ادھر کون سے برتن آپ کو نہیں نظر آئے تو مجھے کہاں سے نظر آنے؟ آوازیں آئیں۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ فون کیا، اس نے کہا یار رات کو جو ہے نا میں نے آواز سنی ہے کہ مین ڈور کھلا ہے ہمارا، جبکہ میں نے خود تالے وغیرہ لاک وغیرہ لگا کے سوتا ہوں، تو ایک دم سے مجھے آواز آئی ہے کہ جس طرح لاک کھلا ہے، گیٹ کھلا ہے بڑا، اور جو ہے نا میں باہر نکلا ہوں کہ کس نے کھولا ہے دروازہ؟ کہتا ہے میں باہر گیا ہوں تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھا۔
میں پھر اندر آ گیا ہوں. تو اس وجہ سے میں خود خوف زدہ ہو گیا ہوں, کیونکہ بچے بھی سوئے تھے, فیملی ممبر دوسرے بھی سوئے تھے. جو آپ نے ایک اور چیز ہمیں کافی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جو وہاں پہ چھوٹی بیٹی ہے اس کو تھپڑ پڑے تھے. لاسٹ ٹائم ہوا نا جی, اچھا لاسٹ ٹائم ہوا جب ان دا اینڈ ہوا, مطلب تو جب انہوں نے بالکل, یہ تو پہلے کے میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے جب یہ ڈور والا بھی مجھے قصہ سنایا فون کر کے اگلے دن, تو کہ یار یہ مسئلہ ہے, لہٰذا ہم اس مکان کو چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یار چھوڑنے کے لیے تو نوٹس دینا پڑے گا 1 مہینے کا, وہ دے دیں آپ مالک کو چھوڑ دیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. اس نے کہا جی نہیں, میں نے جو ہے نا, ہم نے نوٹس نہیں دینا, ہم نے چھوڑنا, آپ نے پہلے بتایا نہیں تھا. میں نے کہا یار مجھے تو خود پتہ نہیں تھا. تو کہتے نہیں جی ہم نے محلے سے پوچھا, محلے والوں نے بھی بتایا کہ ادھر پہلے بھی فیملی کو مہینہ 10 دن ہی گزارتی ہیں, اب چلے جاتی ہیں, یہ 3-4 فیملیاں یہ شفٹ کر چکی ہیں. تو کہتا جی آپ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اس ایریا میں رہتے بھی ہیں, پرانے رہ رہے ہیں, آپ کا اثر رسوخ بھی ہے, تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے, آپ نے ہمیں شفٹ کیا. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتہ, ہمارا کام ہے, ہمیں مالک نے بتایا, ہم نے دکھا دیا, آپ نے پسند کیا, ہم نے آپ سے پہلے بھی کتنی فیملیوں نے دیکھا. تو فیملیاں جنہوں نے نہیں پسند کیا وہ تو آگے کلیم نہیں نہ کر سکتی. مختصر یہی ہوا کہ انہوں نے آئے میرے پاس دفتر, انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے نا وہ مکان چھوڑنا ہے. میں نے کہا یار مکان چھوڑنا, آپ نوٹس دے دیں. اس نے کہا جی نوٹس نہیں دینا. اتنے وہ تنگ تھے کہ وہ خوف میں. یہ ہے کہ مکان جب لیتا ہے نا کوئی, تو سامان تو ہوا ہے جب مرضی اٹھا کے لے جائے, لیکن مالک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو سیکیورٹی دی ہوتی ہے, پیسے دیے ہوتے ہیں, وہ واپس تو لینے. اس وجہ سے کرایہ دار بھی باؤنڈ تھا, نہیں تو ہو سکتا ہے وہ سارا سامان اٹھا کے رات ہی چلے جاتا. اب ہوا یہ کہ اسی طرح 2-4 دن میں نے کہا یار مالک سے میں بات کرتا ہوں کہ بغیر نوٹس کے ہم جو ہے نا آپ کو خالی کروا لیں اور چھوڑ دیں, آپ کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں بات. وہ 1-2 دن گزرے, میں بھی ذہن سے نکل گیا, مالک سے بات کی, اس نے کہا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں, دیکھتے ہیں. ایسی بات تو پہلے نہیں ہے, پچھلا جو کرایہ دار چھوڑ کے گیا ہے وہ تو مجھے ریزن کوئی اور دے کے گیا, یہ نہیں بتایا. میں نے کہا یار اس وجہ سے بھی نہیں بتاتے لوگ کہ آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے, تو یہ تو اس نے میں نے کہا کلیئر بتا دیا ہے. اب اس نے پھر جو ہے نا اس نے کہا چلیں اسے بلائیں, میں کوئی اللہ توبہ کرواتا ہوں, یہ وہ کرتے ہیں. مطمئن کیا اس کو, کرایہ دار سے میٹنگ کروا دی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کرائیں پڑھائی شڑھائی یہ وہ. اس نے 1-2 دن پڑھائی بھی کروائی, لیکن نہیں فرق نہیں پڑا. اس کے بعد اس نے نا جی ہفتہ گزرا, تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا مجھے رات 1-1:30 بجے کال کی. مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ یار جو ہے نا بے حسی کی انتہا ہے, تو آپ فون نہیں اٹھا رہے. میں نے کہا یار 1 بجے کا ٹائم ہے, میں سویا ہوا تھا, آپ کا اٹھا لیا فون, کیا ہو گیا؟ کہتا ہے جی میری بچی رو رہی ہے, ڈر گئی ہے, تو اس کو ابھی سوئے ہوئے تھپڑ پڑا. تو ہم سارے گھر والے جو ہے نا بالکل خوف زدہ ہو گئے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. میں تو اب صبح کا بھی ویٹ نہیں کر رہا, تو میں تو ادھر سے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو, کہتا جی میری بچی ابھی ان میریڈ ہے, چھوٹی ہے, سمجھدار ہے, اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے, ان میریڈ ہے. تو ان میریڈ میں تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا سیب زدہ چیزیں جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا میں نے چھوڑنا ہے اس مکان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں. اس نے پھر جو ہے نا بغیر سیکیورٹی لیے اگلے دن 2 دن کے اندر اندر سامان شفٹ کیا. فیملی وہ صبح ہی لے گیا کہیں, اور جو ہے اگلے دن اس نے جو ہے نا وہ سامان شفٹ کیا 2 دن بعد. تو اس کے بعد اس نے کہا جی یہ کیز ہیں آپ کی, میرے اتنے پیسے ہیں مجھے دے دیں. تو سکندر صاحب ایک چیز جو میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں اور دیکھنے والے بھی یقیناً جاننا چاہ رہے ہوں گے, کیا آپ اس گھر میں خود جب گئے ہیں یہ سارے معاملات ان دا اینڈ, تو کیا محسوس کیا اس گھر میں, ایسا کیا ہے اس گھر میں, ایسا آپ کو کیا محسوس ہوا, وہ ذرا بتائیے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ کیفیت کیا تھی آپ کی بھی. جو ہے نا جی یہ اب ایک انسانی نیچر بھی ہے کہ کچھ بتایا نہ ہو تو اگلی چیز کوئی ظاہر کرے تو ہوتا ہے. ادروائز جو ہے نا پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں جا کے. اصل میں میرے دفتر میں لڑکا بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ تر وہی جا کے رینٹ کے چیزیں دکھاتا ہے. میں خاص طور پہ جب کوئی قبضہ دینا ہو نا, مطلب پوزیشن دینا ہو گھر کا, تو تب چیزیں نوٹ کر لیتا ہوں. لڑکا نیا تب جاتا ہوں, جایا کرتا ہوں. اس گھر میں جب گیا ہوں نا
پوزیشن کے لیے مجھے خاص کوئی فیل نہیں ہوا. لیکن جب یہ سارا سنیریو میرے نوٹس میں آ گیا تب میں بھی ظاہری بات ہے خوف زدہ تھا. تو اس ٹائم جب ان کے گھر گیا ہوں نا مطلب کہ چیزیں وغیرہ دیکھنے کے لیے کہ یار کوئی چیز تو نہیں اتار کے لے گئے, مالک کے ساتھ گیا ہوں, تو تب نا ایک ذہن پہ جس طرح ہوتا ہے نا بڑا بوجھ تھا. مطلب کہ گھر کے اندر انٹر ہوا ہوں تو جس طرح بڑا بھاری وزن جو ہے نا وہ مطلب میرے کندھوں پہ آ گیا. تو اس کے بعد جو میں نے مطلب جس طرح ہم نے چکر لگایا, مالک سے ڈسکشن کی, سارا کر کرا کے ہم باہر آ گئے. جو ہی میں تھوڑا دیر دفتر میں آیا ہوں تو آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا سسٹم, کوئی ایشو نہیں ہوا. ٹھیک ہے اسکندر صاحب, ہم ان کی زبانی بھی سنیں گے جو اس گھر میں کافی ٹائم رہے بھی اور آنا جانا بھی ان کا رہا, ان کی زبانی بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ناظرین, ابھی اسکندر صاحب کے پاس ہم موجود تھے اور ہم وہ گھر کو بھی چاہیں گے وزٹ کرنا کہ ہم خود محسوس کرنا اچھا ابھی وہ گھر ٹوٹلی خالی ہے؟ ابھی خالی ہے, ظاہری بات ہے میرے نوٹس میں آ گیا, میں تو دوبارہ اس کو نہیں ڈیل کر رہا. تو اب کوئی اور ڈیلر کر لے گا ڈیل, یا مالک خود کر لے گا, یا جس طرح بھی ہے اس کو وہ دیکھ لیں گے. ہاں جی ناظرین, ابھی ہم ان کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں اور ان کی زبانی سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا محسوس کیا تھا. آئیے چلتے ہیں. اچھا ناظرین, ابھی جس طرح ہم نے پہلے آپ کو انٹرویو سنایا, ان کی زبانی سنائی جو کہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, اب ہم ان کی جانب جا رہے ہیں جو اس گھر میں رہ کے آئے ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اچھا, ہم نے کافی سنا اس گھر کے حوالے سے جہاں پہ آپ 1 مہینہ بڑی مشکل سے رہ کے آئے ہیں. کیا تھا ایسا خوف جو کہ آپ کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑنا پڑے؟ اچھا سر, سب سے پہلے تو میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں تھا کرتا پہلے نا. تو میں نے پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا, 8 مرلے کا, میں نے کہا مجھے پورشن دے دیں, فیملی کو شفٹ کرنا ہے. تو میں گیا, ہم نے لے لیا, پھر ان کے پسند آ گیا, چلے گئے. تو جب ہم شفٹ ہوئے ہیں سٹارٹنگ پہ تو کچھ بھی ایسا ایشو نہیں تھا 3-4 دن, لیکن 4-5 دن بعد نا وہ ہفتے بعد جو ایسا ہوا کہ گھر والوں بچوں کو نا عجیب سی مثلاً کہ کوئی آوازیں وغیرہ, برتن گر گئے, اچھا, وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹی چل گئی واش روم کی. آپ صبح کے ٹائم گھر پہ ہوتے تھے یا جاب وغیرہ پہ جاتے تھے؟ نہیں, صبح میں تقریباً 9 بجے چلا جاتا تھا اور دوپہر کو بھی میرا 1-2 بجے چکر لگتا تھا گھر, اور رات کو تو میں شام کو 5 بجے کے بعد تو گھر ہی ہوتا تھا. اچھا, تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ کتنے ٹائم بعد یہ معاملہ شروع ہونے لگ گئے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے تو وہ جگہ رہ کر آئے ہیں, آپ نے وہ خاص چیز کو محسوس کی ہے. اس گھر میں جب آپ انٹر ہوتے تھے, جب آپ کو یہ چیزیں محسوس ہونے لگیں تو کیا کیفیت کیا تھی, کیا محسوس کیا ہوتا تھا؟ سر دیکھیں, جب بھی مسجد سے نکلے نا تو ایک بندے کا ذہن سے بوجھ نہیں ہوتا, بڑا ہلکا بندہ ہوتا ہے, یا عبادت گاہ اپنی مسجد سے یا کوئی قرآن خوانی کر کے, یا ویسے ہی کہیں بندہ, میں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے میں تھکاوٹ ہو گئی ہو, لیکن میں تو کوئی فزیکلی کوئی زیادہ بوجھ والا کام بھی نہیں تھا میرا. تو آفس ورک ہے میرا, میں جاتا ہوں آتا ہوں, لیکن وہ صبح جب اٹھتا ہوں یا کوئی نماز کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو ایسا جیسے کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے, سر بھارا, سر میں چکر آنا, یہ میرے ساتھ نا 1 ہفتے بعد کام ہونا شروع ہو گیا. اچھا, 1 ہفتہ آپ گئے تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا, 1 ہفتہ ہوتے ہی یہ معاملہ شروع ہو گئے. جب بچوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, برتن گر گئے, کوئی چیزیں آوازیں اس طرح کی, میں تو ہنسنے لگ پڑا نا. میں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی, ویسے وہم ہوتا ہے. لیکن جب میرے ساتھ خود بیتا ہے نا, مجھے پھر پتہ لگا. رات کو 1-2 بجے میں سوتا تھا تقریباً, مجھے یہی تھا کہ ہو سکتا ہے میں دیکھ لوں کہ رات کے پچھلے پیر کوئی مجھے نظر آ جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 1 ہفتے بعد مجھے وہ چیزیں کیا محسوس کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوا کہ مجھے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی خیال آ گیا کہ مجھے کسی چیز نے جکڑ لیا. تو ایسے ہی ہوتا تھا, میری جیسے جسم کو کسی نے پکڑ لیا,
مجھے جیسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، تو جیسے ہی میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے دیکھتا تھا یا محسوس کرتا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو میرے کام بھی جو ہے نا وہ سارے رک گئے ہوئے تھے، کوئی کام بھی نہیں تھا، جیسے نحوست پھیل جاتی ہے نا اس طرح کا ہو گیا تھا۔ اچھا، باتھ روم میں خاص مسائل تھے کہ جی ٹوٹی خود کھل جاتی ہے یا پانی کی آوازیں آتی تھیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ایسے تھا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا اپنے روم میں تو دیکھا کہ آواز آئی ہے واش روم میں، 1.5-2 گھنٹے تک واش روم میں کوئی بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ چیز آبزرو کی، لیکن مجھے آواز آئی تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو ٹوٹی چل رہی تھی خود ہی، حالانکہ وہ ٹوٹی بند تھی۔ وہ میں واش روم سے ہو کے آیا، میں نے بند کی تو بعد میں 1 گھنٹے بعد وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے زور سے بند کیا اسے، لیکن پھر بھی وہ کوئی 15-20 منٹ بعد میں نے جیسے کوئی آہٹ کی آواز، کوئی چیز ٹپک، کیا کہ کوئی نکلا ہے واش روم جی کوئی ٹپک رہی یا کوئی چیز پانی کی، لیکن وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چیزیں میں پھر نوٹ کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، جب میرے ساتھ خود ایسا ہوا کہ نہیں اب موو کرنا چاہیے، یہاں تک کہ میں مانتا نہیں تھا کہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ موو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس جگہ میں کوئی نحوست ہو، کوئی مجھ سے پہلے بھی سنا تھا میں نے محلے میں جنہوں نے بتایا کہ کوئی فیملی ٹکتی نہیں ہے، لیکن میں نہیں تھا مانتا، لیکن وہ جب میں موو ہوا ہوں، چھوڑا ہوں، اب الحمدللہ ٹھیک ہے، اب سب کچھ اللہ کا کرم ہے، سب کام ٹھیک سے چل رہا ہے۔ آسانیاں کریں انشاءاللہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں بھی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، یہ ایک زبانی آپ کو ہم نے سنائی کہ پہلے تو ہم ایسی جگہوں پہ جاتے تھے جو کہ ویران پڑی ہوتی تھی اور بالکل وہاں پہ کوئی انسان یا وہ فیملی وہاں چھوڑ جاتی تھی۔ آج ہم نے چاہا کہ جو وہاں پہ رہ کر گئے ہیں ان کی زبانی آپ کو سنائی جائے، ان کی کیفیت سنائی جائے، اور وہ آپ نے سنی۔ ہم اب اس گھر کی جانب چلتے ہیں اور خود دیکھتے ہیں کہ آیا اب وہ خالی ہے، ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام آصف زدہ۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام آصف زدہ۔ جی ناظرین، ہم بڑی مشکل سے، پرمیشن نہیں مل رہی تھی ہمیں، اس گھر میں ہم آ چکے ہیں، اور یقین کریں جب یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں بستی ہیں تو خوف جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر اب خالی ہے، اور اب جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے تو اجازت نہیں مل رہی تھی انویسٹیگیشن کرنے کی، تو یہ گھر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک یہ دروازہ ہے اور ایک یہ دروازہ ہے، تو پانی کی کمپلینٹس یہ ادھر دکھائیں علی، کچھ ڈراپس گر رہے ہیں، بٹ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس وجہ سے ہے۔ اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سامان وہیں چھوڑ گئے ہیں، ساری چیزیں، بوتلیں شوتلیں، ایوری تھنگ جو ہے یہیں ہے۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیمرہ ادھر رکھیں علی، اس طرف کریں۔ کیا ہمارے علاوہ یہاں کوئی موجود ہے؟ یہ کچھ نشان کیا بنا ہوا ہے، جیسے پلس کا نشان ہوتا ہے علی، کراس کا نشان ہے، اور ہمیں کچھ نوک ہے۔ کیا ہمارے علاوہ یہاں موجود، کیا ہمارے علاوہ یہاں کوئی موجود ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، کچھ دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکالنے نہیں آئے۔ کیا اس کمرے میں آپ موجود ہیں؟ کوئی ہے؟ نوک ہوا ہے۔
کیا کوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے اندر؟ بہت زیادہ پانی کی آواز آ رہی ہے. پانی کی آوازیں آ رہی ہیں، قسم سے پانی کی آوازیں آ رہی ہیں. استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. کون ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر. علی دے دے دے، چلیے مو 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 مو. پانی چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے. اصل یہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ دیکھیں واش روم کی ہی کمپلینٹ ہوتی تھی کہ واش روم میں پانی چلتا ہے، اور یہ ریکارڈ ہوا ہے. یہ کب سے گھر بند پڑا ہے، اور وہ اندر بھی دکھاؤ، وہ چیزیں ویسے پیسٹ وغیرہ ایوری تھنگ ویسے کی ویسے موجود ہیں. اور اس کی در و دیوار اگر آپ دکھائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی کہ اوپر دکھاؤ، یہ دیواریں کتنی وحشت ہے اس گھر میں. اور اللہ، ایک جو ہمیں انڈیکیشن تھا وہ تو ہمیں ملا ہے، پانی چل رہا ہے. ادھر آؤ. ٹوٹلی اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے علی، اس کو نہیں چھیڑنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، کوئی بند ہوئے دروازہ. استغفر اللہ. اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، کوئی بند ہوئے دروازہ. دروازہ بند ہوئے، ریکارڈ ہوئے. یہ سر بات میری بات کو مان لیا میں جا تو فاگ نکل یہاں سے. ادھر آ جاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون ہے وہ دروازہ دیکھ، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. کون ہے یہاں پہ؟ کیا اس دروازے کو بند کر سکتے ہو؟ اللہ معاف کرے. کون ہے یہاں پہ؟ کیا اس دروازے کو بند کر سکتے ہو؟ اللہ معاف کرے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. السلام علیکم. ناظرین، اس گھر سے ہم اب چلتے ہیں. بہت مشکل سے ہم نے پرمیشن لی، لیکن ہمارے 2 منٹ کے اندر یہ پھر کچھ ہوا ہے. پھر کچھ، یہ کیا آواز آئی؟ ایک دم آئی کچھ. ہمارے 2 منٹ کو دعا. اللہ اکبر، علی نکل کر. اچھا ناظرین، ہم اس لوکیشن سے اب واپس آ چکے ہیں، اور جو ہم نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی ہے وہ بالکل جتنی باتیں ہمیں بتائی گئیں وہی وہاں پہ ہوا. اس میں جیسے ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چیز پہلے ہی ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور اس کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں پہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. ہمارے جاتے ہی جو آوازوں کا وہاں پہ آنا شروع ہو گیا وہ کافی حیران کن تھا.
جو گھر کی در و دیوار اور جس طرح معاملات تھے کافی جیسے ایسا لگ رہا تھا اس کو رینوویٹ نہیں کبھی کروایا گیا, اور وہیں کچھ سامان جو تھے ساز و سامان چھوٹے موٹے وہ اتنا ڈر گئے تھے بھائی, تو وہیں چھوڑ گئے تھے. ہمارے ساتھ دوبارہ وہ موجود ہیں, ان کی زبانی دوبارہ سنتے ہیں بھجن. ہم وہاں پہ ابھی انویسٹیگیشن کر کے آئے ہیں اور بہت مشکل سے آپ کے سامنے پرمیشن, جو جتنا ہم ٹائم وہاں پہ کم سپینڈ کیا لیکن جتنا بھی کیا وہ کافی مشکل تھا. جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ وہاں جاتے ہی جو خوف آتا ہے اور اس کی در و دیوار منحوسیت, جو سنسانیت وہاں پہ تھی, تو وہی ہوا. اچھا, وہ جو پانی والا معاملہ ہے وہ 2 جگہ ہمیں پہلے سے نظر آیا. ہم جب گئے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ٹوٹی پہلے ہی پانی, جیسے ہم نے جب کہا کہ کوئی ہے, اس کے بعد جو ساتھ دروازہ تھا وہاں پہ باقاعدہ ناک ہوا ہے. تو وہی بات تھی کہ وہ جو چیزیں وہاں پہ موجود ہیں وہ اتنی کوئی ایکٹیو ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں تو وہ پہلے سے وہاں سے آوازیں آنے لگ گئیں. اچھا, وہ باتھ روم کی ٹوٹی وہ بھی اسی طرح آپ جس طرح بتا رہے کہ بار بار کھلتی تھی, وہ آلریڈی کھلی ہوئی تھی, پتہ نہیں وہ کب سے بند ہے اور وہ پانی چلتا جا رہا ہے یا وہ ٹوٹی خراب ہے, کیا تھا اصل مسئلہ؟ سر وہ میں نے بتایا آگے بھی آپ کو کہ وہ بند بھی کر دینا تو وہ چلتی رہتی ہے. اچھا, خراب بھی ہو. ہاں, ہم نے چینج کروا کے بھی دیکھی ہے, ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں اس جگہ پہ مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے یہ اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ ایسے ہی ہے. وہ کافی معاملات ہیں, کافی معاملات ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا, یہ آپ نوٹ کریں تو جو مائنڈ ہے نا وہ گنجل سا پڑ جاتا ہے ذہن میں کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. نہیں بالکل, ہم ہارڈلی وہاں پہ جتنے ٹائم بھی ناظرین ہم وہاں رکے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہلچل مچ گئی تھی ایک دم. وہ پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. وہ مخلوق وہاں پہ 2 کمروں میں آپ اگر رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو, اب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے مجبور کر دیا کہ ہم جگہ چھوڑ دیں ود ان فیو منٹس. جی جی, آپ لوگ تو 1 مہینہ وہاں اگر وہاں پہ رہے ہیں تو وہاں پہ میرے خیال سے ناظرین کہ اس ٹائم وہاں پہ ٹکنا بہت مشکل ہے, اور کچھ سامان ان کا وہیں چھوٹا موٹا سامان وہیں یہ لوگ چھوڑ کے ڈر کے مارے, اور بنتا بھی ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ہماری روحانیت کی ٹیم ہے ان سے باقی جو آگے فردر معاملات ہیں ان پہ رابطہ کروائیں تاکہ جگہ کو کلیئر کرایا جائے, کیونکہ ابھی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ تو وہاں نہیں رہ رہے, لیکن آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ہیلپ ہو سکے. آپ کا شکریہ جی, ٹائم کا, تعاون کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا, جو بھی ہم لوگوں نے آج انویسٹیگیشن کی ہے, جتنی ہو سکی, جتنی ہمیں پرمیشن مل سکی ہم نے وہ کی ہے. ہم نے کوشش میری یہ تھی کہ آج انٹرویو بیس ہم پروگرام کریں جس میں ہم لوگوں کی زبانی سنائیں آپ کو کہ آپ بیتی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ مشکلات, کیونکہ ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ پہلے فیملیز عموماً نہیں رہتی, وہ بند پڑا ہوتا ہے گھر, یا وہاں پہ کوئی رہ کے چلا جاتا ہے. آج ہم نے آپ کو ان کی زبانی سنائی جو وہاں پہ رہ کر گئے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا, کیا معاملات تھے. امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آصف زدہ ہے تو آپ کا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی سکرینز پہ ہے. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام آصف زدہ.